الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين والشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حصول برکت اور نجات کے لیے ایک بار اور درود شریف کی نظر پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں اور تمام عاشقان رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے راغب کرنے کی سعی فرماتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور کہتے ہیں کہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اور کہتے ہیں کہ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں. اور یاد حضور کی قسم
غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، اور دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آ نہ جائے کیوں۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ اس بابرکت مہینے میں داخل ہیں اور سینکڑوں عشاقان رسول اور سینکڑوں جو ہے حجاج کرام انہی ایام سے اس دربار کے سفر کے لیے بھرپور تیاری کر چکے ہوتے ہیں اور وہاں کی طرف قافلے رواں دواں ہوتے ہیں۔ ماہ شوال شریف کے آخری ایام اور ماہ ذی القعدہ شریف اور ماہ ذی الحجہ شریف کے 10 ایام جو شروعات کے ہیں، تو یہ سارے ایام جو ہے ان کو حج کے ایام کہے جاتے ہیں۔ حالانکہ حج کے ایام مخصوص جو 5 دن ہیں، لیکن انہیں بھی شمار کیا جاتا اس زمانے کے اعتبار سے کہ لوگ طویل دور دراز جو سفر کرتے تھے جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، انہی حج کے ارکانوں میں ایک بہت بڑا رکن ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی عرفہ کا دن، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ماہ ذی الحجہ شریف میں پوری دنیا سنیت میں ایک عظیم رکن جو شعار اسلام ہے، یعنی اسلام کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی یادگار ہے، جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ قربانی مالی کے نصاب پر یہ واجب ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے کمالات اور اس کے جو منافع ہیں، یعنی اس کے جو فائدے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ قرآن عظیم میں بھی اور احادیث میں بھی بیان فرمائے۔ اب ہر مالی کے نصاب کو یہ چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق وہ جتنا ممکن ہو سکے بہترین سے بہترین جانور خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور یہ قربانی اس کو دونوں جہاں میں انشاءاللہ نفع بخش ہوگی، یعنی فائدہ دے گی۔ ہماری کمزوری یہ ہو گئی کہ کما حقہ ہم نے اپنی نشانیوں کو خود مٹانا شروع کر دیا، اور جب مسلمان اور مومن خود ہی مٹاتا گیا، چھوڑتا گیا، سستی اور غفلت کا شکار ہوا، تو معاذ اللہ دوسری قوموں کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے ہمارے شعار پر ہاتھ رکھ کر نکتہ چینی کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی بہت سارا بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ جو واجب درجے کی چیزیں نا اس پہ بھی کومنٹ ہو رہی ہے، یعنی اگر غیر مسلم کوئی کومنٹ کرتا تو سمجھ میں آتا، یعنی اب یہ مسلمان بنام کہلانے والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اتنے ہزاروں کا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں، کیا گوشت وغیرہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، یہ وہ بکواس کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، جو آئے وہ بکتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اب مسلمانوں کو یہ چاہیے، مومنوں کو یہ چاہیے کہ جو دین ہمارا ہے یہ آج کل کا نہیں ہے، یہ ادھر ادھر کے لوگوں نے جمع نہیں کیا، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس میں کسی کے قانون نہیں چلتے، اس کا اتارا ہوا قانون چلتا ہے، اور جب وہ قانون بیان کرتا ہے تو ڈائریکٹ سب کو نہیں کہتا وہ، بلکہ وہ قرآن کی شکل میں سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرماتا ہے، اور وہ پھر یوں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. اور کتنی خوبیاں دی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی دونوں جہان میں خوبیاں ہیں، اگر وہ ساری کی ساری خوبیاں اگر کسی کے دامن میں اللہ کی عطا سے نظر آتی ہے تو وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی ذات مبارکہ. یعنی ساری خوبیوں کو اللہ نے محبوب کو عطا کر دی. اور جب یہ خوبیاں دی تو پھر رب فرماتا ہے محبوب فصلی لربک، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں. پھر فرمایا وانحر، اور قربانی کیا کریں. یعنی نعمتیں ملیں تو حکم یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں بطور شکرانہ اور اس کے جو فرائض واجبات ادا کریں اور ساتھ ساتھ میں قربانی دیں. اب یہ قربانی ہر زمانے میں ایک طریقہ کار رہا اس کا، اور ہر زمانے میں ہوتی رہی. اور ہمارے یہاں جو اس وقت ہم اور آپ جو قربانی ادا کرتے ہیں تو یہ اس کی بھی مطلب وضاحت حضور نے اپنے ظاہری دور میں یوں ارشاد فرمائی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ قربانی کیا کرو، تو یہ قربانیاں ہے کیا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. یہ حضرت بابا خلیل علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر فرمایا کیا اس سے انہوں نے عرض کیا صحابہ نے کیا اس سے ہم کو ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھر عرض کیا اور اون یا رسول اللہ، یعنی جو مینڈے ہوتے ہیں اس کی اون کے بارے میں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ثواب ارشاد فرمایا. اور پھر ایک جگہ پر حدیث پاک میں حضور نے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ جانور کیوں ذبح کیے جاتے ہیں اور قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کا جواب بھی حضور نے اسی دور میں کیا. آج کچھ لوگ جو ہے میڈیا کے ہاتھ بک چکے ہیں، کچھ سیاست کے ہاتھ بک چکے ہیں، تو معاذ اللہ رب العالمین کسی کی فیور میں آنے کے بعد وہ اپنے ایمان کے تزلزل کے شکار یا تو سیرے سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تبھی وہ کسی قانون اسلام پر ایسے نکتہ چینی کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنے زیادہ جانور ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوگا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لیکن سن لو مومنوں، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہمارے لیے یہ میڈیا سند نہیں ہے، میڈیا دلیل اور حجت نہیں ہے، اور یہ میڈیا کے یہ پیسے کھانے والے لوگ سیاست دانوں کے یہ حجت نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی حجت اللہ کا کلام قرآن ہے اور رسول اللہ کی احادیث مبارکہ. اور حضور نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے. یہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے بلکہ یہ روشن کتاب ہے جو پوری کائنات میں اس وقت جو ہے اس طرح بٹ رہی ہے. جب سے یہ بدبخت نے ابھی دوسرا ایک دعویٰ کر دیا کہ اس نے وہ آیت 36 کے 26 جو تھی وہ نکالی اور ایک نیا قرآن چھاپ کر اس نے نریندر مودی کو بھیجا ہے، اور وہ اس پہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ یہ قرآن سب جگہ شائع کیا جائے گا. یعنی اب یہ حالات بنتے جا رہے ہیں. لیکن سنیے ہمیں اور آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہماری نسلوں کو بھی کئی جگہ سے آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ کیا قرآن میں بھی کہیں قربانی کا ذکر ہے جو آپ جانور ذبح کر رہے ہیں؟ تو کم از کم آپ کے پاس اتنا تو علم ضرور ہونا چاہیے کہ ہاں قرآن میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ قربانی کرو. لیکن آج ہمارے پاس تو سوشل میڈیا کا اتنا آسان طریقہ موجود ہونے کے باوجود بھی ہم اپنا دین سیکھنے کے لیے مطلب تیار نہیں ہیں. سنیے اس بدبخت نے یہ دعویٰ کیا اب ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. دنیا ساتھ دے، سہکار دے، یہ سپورٹ کرے یا نہ کرے، اور ایسے بدبخت زندگی بھر اگر بکتے رہیں گے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. اب اس سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. ہم تو اس بات پر نازا ہیں
کہ جس مجدد اعظم ہند نے قرآن عظیم کا کنز الایمان جو چھاپ کر اور ترجمہ کر کے ہمیں دیا، اس کا بیٹا ایک صدی میں ایک فتویٰ شائع کرتا ہے، حکومت گھٹنے ٹیک کر کہتی ہے مصطفیٰ رضا اپنا فتویٰ بدل دے، تو کہا سنو یہ قرآن حدیث کا نچوڑ فتویٰ ہوتا ہے، تمہاری حکومت تو بدل سکتی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ ارے جب مجدد اعظم ہند کا ایک بیٹا اپنا فتویٰ نہیں بدل سکتا تو کیا خدا کا نازل کردہ کیا قرآن بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اب تمہیں جاگروت ہونے کی ضرورت ہے۔ خالی جمعہ پڑھنے والوں اپنے بچوں کو اب دین پڑھاؤ، تھوڑا قرآن سکھاؤ۔ اب تو ہر چیز آسان ہے اور دنیا اس پر تقاضا کر رہی ہے کہ مسلمان قرآن سیکھیں۔ ہم نے اور آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ سنیے رسول اللہ نے قربانی کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے 10 دنوں میں یہ کام ہم زیادہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ سنیے، فرمایا قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ قربانی کرے۔ آج ہمارے یہاں کترا رہے ہیں لوگ، آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے اور اپنے دین کی جو شعار ہے یعنی نشانیاں ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقاعدہ اسے انجام دیجئے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتا چلے، ورنہ یو پی، بنگال، بہار اور دیگر جو مطلب یہ علاقے ہیں وہاں آج بھی یہ قانون بپا کیا جا رہا ہے کہ قربانی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنا دن خود سمجھ کر عمل پیرا نہ ہوئے نا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ بہت ساری چیزوں پر آپ پر پابندیاں لگا دی جائے گی۔ اس لیے قربانی ذوق سے کریں، اللہ نے مال دیا ہے اب ضرور کریں، اور اگر کوئی مالی کے نصاب نہیں ہے ایسے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نفع بخش ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور آگے سنیے، پھر فرمایا وہ جانور جو بندہ قربانی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام قبولیت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ حضور نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب سب سے گزارش ہے جو بھی مالی کے نصاب ہیں وہ بھی کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ اللہ کے لیے قربانی کریں، اور جو مالی کے نصاب نہیں ہے لیکن وسعت رکھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ سسٹم بنی ہوئی ہے کہ سامنے ایسے دکھنا چاہیے کہ 7.5 تولہ ایسے سونا پڑا ہوا ایسے اور 52.5 تولہ ایسے چاندی۔ اب لوگ اسی کشمکش میں کہ اتلو بدو تو اپنی بہن کیا چھید۔ اب میں آپ سے ایک آسان بات بتا رہا ہوں، یہ جو نصاب بیان کیا گیا نا اب اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں جو ہم اور آپ غافل ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے آپ کی جو بھی تجارت کی جو چیزیں ہوگی نا جس سے آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں یہ اشیاء بھی داخل ہے، اور جو ضرورت سے زائد اشیاء ہوتی ہے یعنی چیزیں داخل ہوتی ہے تو وہ گھر میں بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اس کے سوا جو آپ کے پاس پیسہ موجود ہے آپ اس کو بھی ملا سکتے ہیں، یعنی یہ ٹوٹل چیزیں ملا کر اگر اس کی قیمت اس نصاب یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے حساب کے برابر قیمت کو پہنچتا ہے تو ان دنوں میں آپ پر ضروری ہے کہ آپ قربانی کریں، اور اس کا حساب آسانی کے ساتھ آپ سونے کے پاس جائیے اور وہ حساب لگوائیے۔ آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم غفلت میں رہ جاتے ہیں، اور 4-5 بھائی ہوتے ہیں کہ موٹا بھائی کر دی تو ننگ اللہ یہاں تھی آوی جائے ہم یہ نت کر بھی، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ مالی کے نصاب ہیں اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے ضرور قربانی کریں۔ اور اس کے سوا سنیے، اگر ہم نے قربانی نہیں کی تو اس کی وعید بھی ہے یعنی حضور نے اس سے ڈرایا بھی۔ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وسعت ہو یعنی قربانی کر سکتا ہو اور قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، یعنی حضور نے عیدگاہ آنے سے بھی منع فرمایا۔ اب ہمیں اور آپ کو سنبھل جانا چاہیے کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا یہ بہت بڑی بات ہے، وعید کے لیے آپ سننے جائیں تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قربانی کریں۔ اور اس کے سوا حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کیا کروں، تو میں دوسرا دمبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر رہا ہوں۔ یعنی ایک اپنی طرف سے بھی کرتے اور ایک رسول اللہ کی طرف سے بھی کرتے، یعنی حضور نے اس کی وصیت بھی فرمائی۔ اب ہمیں اور آپ کو تو حضور کا ہی عمل سب سے بہترین دلیل ہے، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس معاملے میں تھوڑی توجہ دیں، اس لیے کہ جب ہم ہی دوسروں کا خیال کر کے کہ بھائی اما تو ایک بھی جانے کھوٹو لگی جائے نا، اما تو اپنے پکچر میں آوی جاؤں نے، اما تو پکڑائی جاؤ، وہ خوف نہ رکھیں۔ اللہ کے دین کے کام میں اگر آپ نے ایک قدم بڑھایا نا، اب پیچھے اگر ہزاروں لوگ دشمن کھڑے ہو، ایک بندہ بھی اگر آ کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا، قدرت آگے بڑھ کر تمہاری حفاظت کا ذمہ لے لے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور یہ قربانی کا واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بس آگے بڑھو اور اپنے دین کے کام میں کسی کی ملامت کا خیال نہ کرو۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف جا رہے ہیں، بیچ راستے میں بات کرتے کرتے فرمایا، کہا بیٹا دعوت میں نہیں لے جا رہا ہوں، کہا تو کہا کہ میں تجھے اللہ کے نام پر قربان کرنے لے جا رہا ہوں۔ یعنی سگے باپ نے جوان بیٹے کو یہ جملہ کہا میں تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں۔ کیا تربیت کا انداز رہا ہوگا ماں اور باپ کا۔ اس وقت کا جوان جسے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بابا آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ کریں، مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی انہوں نے پیچھے ہٹ نہیں کی، یعنی خود کی جان دینے کی بات تھی، وہاں دنبا نہیں تھا بھی، خود کی جان کی بات تھی، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ شیطان نے لاکھ کوشش کی، ماں باپ کو بھی ورگلانے کی کوشش کی، بیٹے کو بھی ورگلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے شیطان کو دھتکار دیا اور اللہ کے نام پر اپنے سگے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اللہ نے مدد کیسی فرمائی؟ کیونکہ خواب سچ کر کے دکھایا نا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے تئیں جنت سے دمبا لا کر اسماعیل کو ہٹا کر دمبا رکھوایا اور دمبا ذبح ہوا۔ یہ یادگار ہے جو ہمیں ہر سال ریپیٹ کی جا رہی ہے، لیکن اس میں ہمارے ہمت اور حوصلے بڑھانے کے سبق ہیں، اس میں درس ہے۔ مومنوں کو یہ چاہیے کہ ان واقعات کو سن کر خالی ادھر سے ادھر نہ کریں، ایک دوسروں کو ترغیب دلائیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کے بھائیوں میں کون مالدار ہے، اچھی طرح لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے دوستوں میں کون مالدار ہے، آپ اس کو رغبت دیں، اس معاملے میں اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑے فائدے والی چیز ہے جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ایگزامپل اور آسانی سے دے دوں، ابھی یہ طوفان جو آیا نا جعفر آباد کی سرزمین پر، یہ سمندر جو ہے وہ بیٹ تک مطلب آ گیا تھا اور کافی لوگوں کی جانیں بھی گئی، کافی نقصانات بھی ہوئے۔ ایک ایگزامپل، سمندر ہو، دریا ہو، ندی ہو، اس میں اگر ڈوبنے والے کو اگر سواری مل جائیں، یعنی تھوڑا سا سہارا مل جائے، اگرچہ وہ کسی کشتی کا تختہ ہی مل جائیں، اب اس کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہے۔ یعنی سمندر میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے کہ اس سہارے میں کنارے پہ پہنچ جاؤں، قربان جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں یہ قربانی کی ترغیب دلا کر ہمارے لیے یہ بھی آسانی کر دی کہ قیامت کے دن پلسرات سے ہر کسی کو گزرنا ہے، لیکن جو میرا امتی قربانی کرتا ہوگا تو یہی وہ جانور لایا جائے گا اور اس پر سوار کر کے اسے پلسرات پار کرا دیا جائے گا۔ اب اس سے بڑی مطلب رغبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے وہ بھیانک دن جس کو کہتے ہیں، جہاں ہولناک کیا ہی ہولناک کیا ہے، جہاں ہیبت ہی ہیبت ہے، وحشت ہی وحشت ہے، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اور بڑے بڑے لوگ پل صراط پر قدم رکھنے سے تھرا رہے ہوں گے۔ امام کہتے ہیں، آہ وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی بڑے بڑے لوگ بھی پل صراط پار کرنے سے گھبرا جائیں گے، وہاں اگر کوئی مددگار ہوگا نا تو وہ آمینہ کا لال محمد رسول اللہ ہوگا۔ یعنی حضور سے مدد چاہی جائے گی، اور حضور نے ہمارے لیے آسانی والا ایک سواری کا راستہ انتظام فرما دیا ہے۔ آپ کوشش کریں، خود بھی قربانی کریں، دوسروں کو ان کی رغبت دلائیں۔ اور اس کے سوا کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے سماج میں ہر سال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانے ہماری مطلب ایک کمزوریاں ہیں کہ ہم ہر سال ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہر چیز یاد رہتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں بھلائی جاتی ہو، یعنی دنیا لیول پہ ایسی کوئی چیز نہیں جو ہم اخبار میں نہ پڑھ لیتے ہو یا کسی نیوز میں نہ سن لیتے ہو، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا لیول پر ہے نا وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن دین کے معاملات میں ہم اور آپ بہت پیچھے چلے گئے۔ اس لیے یاد رکھیں، قربانی کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔
اس کو اگر اللہ توفیق دیں دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو لے کر جائیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے جائیں. سمجھ میں نہ آئے تو کسی معتبر مفتی صاحب سے اس کو ضرور پوچھ لیا کریں. نمبر ایک, جو مالک نصاب اپنے نام سے ایک بار قربانی کر چکا ہے اور دوسرے سال بھی اگر وہ مالک نصاب ہے تو پھر اسے اپنے ہی نام کی قربانی کرنا واجب ہے. آج ہمارے یہاں ایک سسٹم بنی ہوئی ہے جو اکثر لوگ, حالانکہ جس کو ہم اور آپ یوں سمجھنے کہ یہ بہت سمجھدار آدمی ہیں, وہ بھی یوں مطلب مشاہدات ہے میں نے کانوں سے سنا کہ حضرت پہلی بار قربانی کر رہا ہوں تو حضور کے نام, اور دوسرے سال بھی اگر وہ کرتا ہے تو کہا یہ غوث پاک باپو کے نام, اپنے نام نہیں کر رہا ہے. یہ مسئلہ ہر سال بیان کیا جاتا ہے, لیکن اس کو آپ سنیے, اگر کسی نے ایک سال کر دی, اب دوسرے سال بھی وہ مالک کے نصاب ہے لیکن وہ کہتا ہے وہ سال تو انہوں نے کر دی نا, ایسا نہیں ہے. آپ کو پھر یہ قربانی کرنا واجب ہے, اور یہی حکم ہر سال ہے. اگر آپ مالک کے نصاب ہر سال ہے تو ہر سال آپ کو قربانی کرنا واجب ہے, اس میں کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہے, اس کو یاد رکھ لیں. دوسرا سنیں, اگر کوئی صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے دوسرے کی طرف سے کر دے اور اپنے نام سے نہ کرے تو فرمایا وہ سخت گنہگار ہوگا. اب آپ دوسرے کے نام سے دادا جو بھی دادی یا جو بھی ہے کسی کے نام سے کر دی, اپنے نام سے نہیں کیا, حالانکہ آپ صاحب نصاب ہیں, تو آپ تو گنہگار ہی رہے, ابھی آپ کا یہ واجب گیا نہیں ابھی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں آپ مالک نصاب گھر میں جو بھی بندہ ہو آپ اس کا مطلب ٹارگٹ لگائیں اور اس حساب سے وہ قربانی کریں. اس سے سنیے, لہذا اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو فرمایا وہ دوسرا قربانی کا جانور لے کر اس کی طرف سے اور کریں, یعنی اسی جانور سے نہیں. اب ہمیں اور آپ کو اللہ نے بڑی وسعتیں دی ہیں اور آسانیاں بھی دی ہے, جیسے بکرا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مالک نصاب وہی کر دیں. اگر آپ مطلب دوسرا جانور یعنی بکرا نہیں لے سکتے یا دوسرا کوئی بڑا جانور نہیں لے سکتے تو کم از کم چند لوگ مل جائیں, اس میں جو حصے ہوتے ہیں تو اس میں حصہ لگوا لیں. اس سے بھی ہمارے یہاں آسانیاں پیدا کر دی کہ لوگ مطلب اس چیز کو بہت الگ انداز سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی آسانی کر دی. ہمارے یہاں تحریکیں, تنظیمیں, ہمارے یہاں جو ادارے چل رہے ہیں, خاص کر کے الحمدللہ اونا کا ہی ٹرسٹ ہر سال حصے والی قربانی, یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا, تو آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم اس سے ہی حصہ لے کر اپنی قربانی ضرور ادا کریں. یہ ضروری مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیے. اور دوسری بات سنیں, بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کی یادداشت کے لیے, کہ اپنی طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی کرنا واجب ہے. یعنی لوگوں کا صرف یہی خیال ہے کہ ایک بار قربانی کر دی بات ختم ہو گئی. یہ شرعاً غلط ہے اور بے بنیاد ہے, اس لیے کہ مالک نصاب پر ہر سال اپنے نام سے قربانی کرنا واجب ہے. اس لیے کبھی بھی یہ خیال بے بنیاد ہے, اس کو کبھی نہ لائیں بلکہ قربانی ادا کریں. تیسری بات سنیں, دیہات میں یعنی جو گامڑے ہوتے ہیں, دیہات میں 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد ہی سے قربانی کرنا جائز ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کریں. شہر میں یعنی جو سٹی ہوتا ہے جس کو ہم تعلقہ یا قصبہ بولتے ہیں بڑا, تو فرمایا کہ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں. اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح مسائل سمجھنے, صحیح باتیں پہنچانے اور اسے عام کرنے اور اس پر کروڑوں درجہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.